رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے. جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تامد اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوا. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی. یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیا تھی. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں. اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے. اور فرمایا جب وہ عورت، اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب ہو رہی ہوں. میرے محبوب نے ہر مرتبہ فکر کو، حضور نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی. فرمایا بیبیو جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے. اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے ہر شخص کے حصے میں.
ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں۔ رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا۔ یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے۔ یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو۔ واقعہ سنے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا۔ جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، توجہ ہے میری بات پر، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی۔ اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی، پالا کرتی۔ تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا، جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا۔ آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک۔ میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی
مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا. حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما. کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے. تو میرے جیسا آدمی تو ویسکوٹ سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات. اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے. لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی. جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی. حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی. آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی. جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا. تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی. ماں کی یاد، رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا. کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا. میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی. میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا. وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا. تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا. میں چھوڑ دیتا نماز. وقار دے دیا، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی. عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس. صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا. ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی. میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی. میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی. آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں. اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف. آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے. قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ. نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا. میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں. حضور نے قبول کر لیا. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا. جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا. فرمایا ایک 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں.
ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. فرمایا ذرا غور کرنا, میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا. وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو, ذرا مجھے واپس آ کے سنانا. جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں, تو ملے ہو تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں. ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا. میں سنتی ہوں کہ کردار کے, افکار کے, نظریات کے, عظمت کے بلند و بالا, وہ جیسے کہیں ویسے کرنا. اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی. فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا, جو وہ کہہ دے سو کر جانا. غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا, باتیں میں نے سن لی, لیکن جب سفر شروع ہوا نا, ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی. میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی, ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا. ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے. جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے, اے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میں سرا کہتے میں گیا, تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے, تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات, کہنے لگا لات کی, عزا کی, منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا, خریدنا ہے تو خریدو, نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے, پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا, نکل کے آ گیا. مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے, یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا, یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا. یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے, ان کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی. جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا. بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے, وہ اعلان کر رہے. لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں, کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا. اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا. اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بھی کہا. میں نے کہا مال چھوڑو, مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے. تم سے راہب نے پوچھا تھا, یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سرا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی. کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا, پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا. میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے, ان کی 25 سال ہے, اور میرا احوال اور طرح کا ہے. وہ شہنشاہ ہے, جا کے پوچھو تو صحیح.
भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खदीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खदीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं। कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना को नाजायज है। और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई और कोई शय जायज नहीं। ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा। जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत। मुस्तफा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खदीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं। जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। कहा महबूबा जब मैं तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खदीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे और जिंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना, बस ठीक है जिस हाल में महबूब राजी है। कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं। आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है। ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार। जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं। तेरे मेरे का झगड़ा। आओ मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो। हजरत हलीमा सादिया मिलने आई, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं रजाई अम्मा है। यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं, वो सोचती नहीं कि किसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना। कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, उससे पूछ किस दिक्कत में, किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है। तू आज मालक बनी है तो तू रंगी बदल गई है। और बच्चा भी बीवी के साथ मिलकर के अम्मा की गिबत करता है, सोचता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, इसे ख्याल ही नहीं आता। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है। जब तशरीफ लाई तो मुस्तफा करीम ने फरमाया खदीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए। और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफा की अम्मा हैं, पहली दफा आई हैं, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूं? मैंने कहा जैसे मर्जी। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियां और एक ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके मालिक बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है।
اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا، میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، دو بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہیں نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں، حضرت خدیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں، فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ اور یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے، سب سے ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، ہند بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا، ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ، اس نے چھڑی پکڑی ہوئی، کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا، اضافی وقت دیا نبی پاک نے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے،
میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے؟ حضور اب آرام کر رہے ہیں. فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے. آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑنے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور بے آنکھیں کھلی ہوئی. فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟ اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں. فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے. ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے. یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی. فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی تھی، اور تھوڑی غریب ہے. جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی. دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ. پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر. اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے. پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تاثیر ہے. جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے. کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں. حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی. بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان. اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا. حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی. حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے. حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے. ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا. نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے. اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں. رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے. لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟
میں ابھی سناؤں تجھے بات سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا۔ کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت، آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل در پر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ بھئی جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی، 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حق ادا کیا۔ 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا۔ بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی،
علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے، قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے. کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے. حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی. وقت وصال آیا، حضور کو بلایا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے. صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کہہ کے رونے لگی. نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی. وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہو. خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے خدیجہ کی. کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں، کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دوں، تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ کے بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا. جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا، کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا. اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ کی.
کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ اس امت کی محسنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، کہ شیر غدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں، سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔